نواز شریف کے بیٹے حسن نواز لندن میں دیوالیہ قرار. حسن نواز کو لندن ہائی کورٹ نے دیوالیہ قرار دیا. حسن نواز کو برطانوی حکومت کے ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا. برطانیہ کے ٹیکس اینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے حسن نواز کی کمپنی سے واجبات کی وصولی کے لیے کیس کیا تھا، جس پر حسن نواز نے اگست 2023 میں عدالت سے رجوع کیا. ان کے وکلاء نے عدالت میں کمپنی کو دیوالیہ ثابت کیا. حسن نواز کی متعدد کمپنیاں ہیں. یہ کون سی کمپنی ہے؟ ARY نیوز کھوج لگانے کی کوششوں میں ہے. لاہور میں اسموک کا روگ، سکولز، کمرشل مارکیٹیں، تفریحی مقامات پر پابندیوں میں توسیع. تعلیمی ادارے 24 نومبر تک بند، آن لائن پر منتقل ہوں گے. مارکیٹیں، پارکس، چڑیا گھر، تاریخی مقامات، پلے لینڈ اور عجائب گھر 24 نومبر تک بند رہیں گے. نوٹیفیکیشن جاری. اور تنخواہ دار طبقے کی طرح زراعت، ہول سیلرز اور ریل اسٹیٹ کو بھی ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں IMF سے کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہوئیں. یہ IMF کا نہیں، پاکستان کا اپنا پروگرام ہے. وزیر اعظم جلد معاشی روڈ میپ پیش کریں گے. اسلام آباد جانا ہے، بانی کو چھڑانا ہے. بانی PTI کی رہائی کا مشن، بشرا بی بی سرگرم. 24 نومبر کو بانی PTI کے احتجاج کی کال کے بعد پختونخوا کا وزیر اعلی ہاؤس سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا. بشرا بی بی کا طلبہ یوتھ ونگ کے ساتھ اجلاس، عہدیداروں سے بھی الگ الگ ملاقات. کہتی ہیں بانی کی رہائی کی جد و جہد تیز کی جائے. سابق وزیر اعظم کا نوجوانوں سے بہت توقعات ہیں. PTI رہنماؤں کا کہنا ہے 24 نومبر کو اسلام آباد جا کر بانی کو رہا کرائے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی PTI نے پاکستان کے غیور عوام کو احتجاج کی کال دی ہے. بانی کی کال پر لبیک کہنے کا وقت آ چکا. سر پر کفن باندھ دیا ہے. جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے پیچھے نہیں ہٹیں گے. PTI اس بار بھی احتجاج کے لیے آئے گی تو شکست کھائے گی. تحریک انصاف پہلے بھی 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں حملہ آور ہوئی تھی. وزیر اعلیٰ ورکرز کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی PTI سمیت یہ سب رنگ باز ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. PTI رہنماؤں نے اتنا ڈو اور ڈائی کا مسئلہ بنایا ہے تو اپنے بچے بھی لائیں. بانی PTI اپنے تینوں بچوں اور بشرا بی بی بھی اپنے بچے احتجاج میں لائیں. انہیں آگے لگائیں، وہ احتجاج کو لیڈ کریں. نواز شریف اور بھٹو صاحب کے خاندانوں پر بھی آزمائشیں آئیں. PTI رہنما آسمان سے تو نہیں اترے. ہماری طرف سے مذاکرات کی آفر ہر وقت موجود ہے. بانی PTI سیاسی سطح پر نہیں، صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں. PTI کے لوگ ڈبل ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. خواجہ آصف خود فکسڈ ہیں. وہ فکس نہ ہوتے تو اقتدار میں نہیں جیل میں ہوتے. ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف نے ARY سے گفتگو میں وزیر دفاع کو مینٹلی انفٹ قرار دے دیا. کہا ہم کون سا NRO مانگ رہے ہیں؟ ہمارا لیڈر اور سینئر قیادت تو جیلوں میں ہے. NRO تو وہ مانگتے ہیں جن کے لیڈر جیل سے نکل کر 10 سال سعودی عرب میں کھجوریں کھاتے ہیں. بانی PTI نے اپنے 3 ترجمان مقرر کر دیے. نوٹیفیکیشن جاری. بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب بانی PTI کے فوکل پرسن مقرر. سیاسی تحریکیں آگ لگا کر نہیں چلائی جاتی. کچھ عناصر بار بار اسلام آباد پر یلغار کا اعلان کرتے ہیں. افراتفری چاہنے والوں کو عوام نے رد کر دیا. 24 تاریخ کو انہیں مایوسی ہوگی. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری کی نیوز کانفرنس. کہا خدارا خیبر پختونخوا کے عوام ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں. سوشل میڈیا پر ہماری افواج کے خلاف بیرون ملک سے بیٹھ کر مہم چلاتے ہیں. حافظ علامہ طاہر اشرفی نے کہا مخصوص ٹولہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے. انارکی پھیلانے والے دشمن ہیں. ڈیجیٹل دہشت گردی روکنا ہوگی. چھبیسویں ترمیم کے بعد دھڑا دھڑ قانون سازی ہو رہی ہے. انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے. اپنے ہی ملک کے عوام کو دنیا کے سامنے مشکوک بنا دیا گیا. آج کسی کو بھی پکڑ کر 90 دن تک تحویل میں رکھ سکتے ہیں. JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے. حکومت کی رٹ نظر نہیں آ رہی. حکومت کی تمام توانائیاں سیاست پر صرف ہو رہی ہیں. PTI کے احتجاج کا پتہ نہیں کل ہی برطانیہ سے آیا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا.
بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت، متعلقہ وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ ڈسکا میں زارا قتل کیس میں مزید دفعات شامل کر لی گئیں۔ زارا کے لاپتہ ہونے پر والد نے 11 نومبر کو پہلے ہی اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ مقدمے میں اب قتل، ثبوت مٹانے اور سازش کرنے کی دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ملزم ساس، نند اور اس کے بیٹے کو ریمانڈ ختم ہونے پر کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے مرکزی ملزمہ کی ایک اور بیٹی نواسا اور 2 رشتہ دار بھی حراست میں ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے ملزم نوید جٹ کی گرفتاری تاحال ظاہر نہیں کی گئی۔ کسی اور کی پراکسی اپنی سرزمین پر کیوں لڑے؟ پاکستان بے امنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امن کے لیے سب جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت مہنگائی کم ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتی ہے۔ سولر سسٹم روکنے کا IMF کا مطالبہ کیوں تسلیم کیا گیا؟ اعداد و شمار کے ذریعے بے وقوف بنانے سے معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نورا کشتی لڑتے رہتے ہیں۔ پاکستان کھپے کا مقصد سندھ کے پانی کی تقسیم پر سمجھوتا کرنا نہیں۔ چولستان کی خوشحالی چاہتے ہیں لیکن سندھ کے پانی کی تقسیم نہیں چاہتے۔ سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر سلان شیخ کہتے ہیں نئی کینالز پنجاب کے پانی کے لیے بنتی ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں۔ دریائے سندھ کے پانی پر کسی صورت سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ کراچی ملیر ماڈل کالونی لاسی گوٹ میں کارخانے میں آگ لگ گئی۔ آگ فائبر کی پانی کی ٹینکیاں بنانے والے کارخانے میں لگی ہے۔ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف۔ کوئٹہ میں تاجر کے بیٹے کے اغوا کے خلاف زرغون روڈ پر احتجاج جاری۔ بلوچستان اسمبلی سے بلحقہ چوک بند، ٹریفک کی روانی معطل۔ 9 سال کے بچے کو اسکول جاتے ہوئے 3 روز کا بریک واک کیا گیا تھا۔ بچے کے والدین کا اطلاع دینے پر 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ بچے کے اغوا کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ آل پارٹی اور انجمن تاجران کا منگل کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ کہاں گئی محبت کی نشانی؟ خرچہ کر کے آگرہ جانے والے سیاحوں کو پریشانی۔ آگرہ میں تاج محل بھی اسموگ کی لپیٹ میں۔ پہلی نظر میں اپنے سحر میں جکڑ لینے والی یادگار محبت سیاحوں کو نظر نہیں آتی تو انہیں پریشانی لاحق ہو گئی۔ قریب جانے پر ہی وہ تاج محل کا نظارہ کر پاتے ہیں۔ گیری کرسٹن آؤٹ، عاقب جاوید ان۔ سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید نے وائٹ بال ہیڈ کوچ بننے کی پیشکش قبول کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے PCB غیر ملکی کوچز کے بجائے اب لوکل کوچز پر انحصار کرنا چاہتا ہے۔ عاقب دورہ زمبابوے سے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ سابق فاسٹ بالر نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کامیاب فارمولا دے کر اپنی اہمیت منوائی۔ کرسٹن مستعفی ہوئے تو انہیں ہیڈ کوچ کی آفر دی گئی۔ عاقب جاوید UAE، سری لنکا اور پاکستان انڈر 19 کی کوچنگ کر چکے ہیں۔ PSL فرنچائز لاہور قلندرز کے ساتھ بھی مختلف عہدوں پر فرائض انجام دے چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی راولپنڈی میں میجر حسیب شہید کے گھر آمد۔ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ شہید کے گھر گئے۔ میجر حسیب شہید کے والد سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا بلوچستان کے عوام آپ جیسے بہادر والد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میجر حسیب شہید پاکستان کا فخر ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB8 پر ضمنی الیکشن، پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ آزاد امیدوار میر اصغر مری کا الیکشن کا بائیکاٹ۔ الزام لگایا سرکاری مشینری مخالف امیدوار کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تحصیل لہڑی میں پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشنوں میں بیٹھنے نہیں دیا۔ سندھو دریا سے نئی نہریں نکالنے کے خلاف مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی احتجاجی ریلی، بینر اور پارٹی پرچم اٹھا کر نعرے بازی۔ مقررین نے ریلی سے خطاب میں کہا دریا سے 6 نئی نہریں نکالنے سے سندھ کے کئی اضلاع مکمل بنجر ہو جائیں گے۔ کینال نکالے گئے تو سندھ کے عوام بھوک و افلاس کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ سندھ کی زراعت تباہ کرنے پر تلے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں برابر کی شریک ہیں۔ کراچی میں سندھیانی تحریک کی خواتین کا دھرتی اور دریا بچاؤ مارچ۔ خواتین نے ریگل چوک سے پریس کلب تک مارچ کیا۔ ارسا ایکٹ میں ترمیم فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ کراچی میں گٹکا مافیا کے خلاف ٹاسک فورس کی 3 خواتین اہلکار خود چوری میں ملوث نکلی۔ اورنگی میں گھر میں گٹکا بنانے کے کارخانے پر چھاپا مار کر 26 لاکھ چرا لیے۔ گزشتہ روز DSP کی سربراہی میں چھاپا مارا گیا تھا۔
मकान से 2.5 मन के करीब गुटखा दीगर सामान बरामद किया गया। घर में रिहाइश पजीर अफराद थाने पहुंचकर पैसे चोरी होने का बताया। आला पुलिस हुकाम ने इतला मिलते ही रास्ते में टास्क फोर्स को रोककर तलाशी ली। खातून कांस्टेबल माहिरा के कब्जे से 16 लाख रुपए, 900 से ज्यादा रियाल और कुछ दिरहम भी बरामद हुए। पुलिस जराये के मुताबिक दीगर अहलकारों ने पकड़े जाने के खौफ से रकम फेंक दी। माहिरा, इरम और शाजिया नामी तीनों अहलकार मौत तहकीकात जारी। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम मुकम्मल, सिख कम्युनिटी की भरपूर शिरकत, कोटी स्क्वायर पर वोटर्स की कतारें लगी रहीं। रेफरेंडम के मुकर्ररा वक्त में 1 घंटा इजाफा करना पड़ा। गुरपतन सिंह पन्नू कहते हैं, भारत वोट पर यकीन रखने वालों से गोली से निपटता है। मजालिम के बावजूद सिखों ने तशद्दुद के बजाय वोट का रास्ता अपनाया। कश्मीर पर काबिज भारतीय फौज इंसानियत भूल गई। कश्मीरी नौजवान पर भारतीय फोर्सेस का इंसानियत सोच तशद्दुद बेदरेक डंडे बरसाते रहे। कश्मीरी नौजवान पर भारतीय फोर्सेस के मसालिम की वीडियो सामने आ गई। दिफाई माहिरीन कहते हैं, आर्मी बरादरी को भारतीय अफवाज के गैर पेशा वराना रवैये का सख्त नोटिस लेना चाहिए। रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी के खित्ते और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। कराची के बाजारों में कम उम्र जेब कतरों का गिरोह सरगर्म। सीसीटीवी वीडियोज में मुलजिमान को वाज़ेह देखा जा सकता है। ताजिरों ने दुकानदारों और शहरियों के लिए दर्द सर बने जेब कतरों को पकड़ लिया। पुलिस के हवाले। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू मारे गए। शनाख्त जाहिद, नबीद, कासिम इस्लाम के नाम से हुई। पुलिस का कहना है, मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता और दौरान वारदात गैंग रेप में मुलव्विस थे। अस्तौर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों की बड़ी तादाद वादी कुमराट पहुंच गई। क्रिकेट खेली और बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हुए। बर्फबारी के बाद अस्तौर इंतजामिया ने देवसाई सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। गजा में सहूनी हमलों में फिर तेजी आ गई। 24 घंटे में 51 फलस्तीनी शहीद। नाबलस में काबिज इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनियों के घर जला दिए। लबनान में इसराइली तैयारों के हमलों में 7 अफराद शहीद हुए। शुमाली सरहद पर हिजबुल्लाह के हमले में 1 इसराइली फौजी हलाक। नेतन्याहू के घर पर फिर हमला, 2 लाइट बम फायर किए गए। जॉर्जिया में अपोजिशन रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह पर धांधली का इल्जाम लगाकर स्याही फेंक दी। इलेक्शन कमीशन के सरबराह नताज की तौसीक का ऐलान कर रहे थे। सिक्योरिटी अहलकारों ने अपोजिशन रहनुमा को पकड़ लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से होबार्ट पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी। खुशी और मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। साबिक कप्तान वसीम अकरम की जॉगिंग के दौरान डांस मूव्स लेजेंड फास्ट बॉलर ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की रूनुमाई का सफर। चमचमाती ट्रॉफी को टेक्सिला के तारीखी मकाम धर्मा राजिका और टेक्सिला म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया। बच्चों ने तस्वीरें बनवाई। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों का सफर करेगी। पाकिस्तान के जहांगीर खान जूनियर ने मलेशियन मास्टर्स स्क्वैश चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। कुआलालंपुर में होने वाले फाइनल में मेजबान मुल्क के इब्राहिम गुल को शिकस्त दी। जहांगीर ने 3-1 से फतह हासिल की। एटीपी फाइनल्स में आलमी नंबर 1 की नंबर 1 परफॉर्मेंस। यांगसन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। अतालवी स्टार ने नॉर्वे के कैस्पर को स्ट्रेट सेट में पिछाड़ा। फाइनल में सिनर का टकराव अमेरिका के टेलर से होगा। यूएफए नेशंस लीग में जर्मनी के ताबड़तोड़ वार। बोस्निया को 1-2 नहीं 7-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। टिम और फ्लोरिन ने 2-2 गोल दाखिल। आवाज में शोखी और चुलबुलापन। सुरों की लैला गुलकारा रूना लैला ने जिंदगी की 72 बहारें देखी। उनकी गायकी का सहर आज भी बरकरार।